ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے. واہ واہ واہ. ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے. کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات. تو حضور من وڈی صاحب یہ جو ایک کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے مر جو فلاح پا جاؤ گے، یہ کیسے فلاح پائے؟ بڑی اچھی. وہ من عرفا نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی کی تکلیف کو محسوس کریں گے تو پھر ہم اس کا ادراک کریں گے نا. جب ہم کسی کے دکھ کو سمجھیں گے، کسی کی بھوک کو، کسی کی پیاس کو سمجھیں گے، اس کا احساس کریں گے. ہوتا یہ کہ بندہ اس دنیا کی، یہ رنگ و نور کی دنیا ہے، یہاں پہ جو مٹیریلزم ہے، اس کا طلسم ہوش ربا ہر بندے کو کھائی جا رہا ہے، ہر ہم اس میں ڈوبے چلے ہیں. اور شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میاں تو مجھے مہلت دے رہا ہے نا، مجھے مہلت قیامت تک دے، میں انسان کے ہر راستے سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اس کے سامنے آؤں گا اور اس کو میں الجھاؤں گا. اور جو دجالی تہذیب ہے، دیکھیں آپ مانے نہ مانے، پوری دنیا میں دھوکہ، دجل، فراڈ، جھوٹ پوری دنیا پہ غالب آ چکا ہے. دجال نے پہلے جو 20 سال ہم کہتے تھے کہ دجال کے، آقا کریم نے فرمایا تھا کہ دجال کی آواز ہر گھر تک پہنچے گی، تو ہم عام بندہ کہتا تھا یہ کیسے پوسیبل ہے دجال کی آواز گھر تک پہنچے گی. آج ٹیکنالوجی اس لیول پہ آ نہیں گئی کہ اگر وہ آتا ہے تو جو یہ ساری جو تہذیب ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری یہودیوں کے پاس اور کافروں کے نصارہ کے پاس ہے. جب وہ آئے گا ان کا مسیح عظیم، یہ ساری ٹیکنالوجی جب اس کے پاس ہوگی تو کیا اس کا پیغام ہر گھر تک نہیں پہنچے گا؟ یعنی کہ دجالی تہذیب اپنے پر پھیلا چکی ہے. ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کہ آقا کریم جب ہمیں سبق دے گئے دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا، جھوٹ ہوگا، اور ہر بندہ اپنے جسم کی نمو میں لگا ہوگا اور اپنے جسم کو نہ وہ تکلیف دے گا، نہ وہ دکھ دے گا، نہ وہ احساس دے گا جو مرنے سے پہلے، تو پھر وہ دنیا میں کسی دوسرے کے کیسے کام آ جائے گا؟ ہم دجالی تہذیب کے بری طرح اسیر ہو گئے. تو اب آقا کریم یہ بھی فرما گئے تھے اس وقت جب دجال یا اس کے اعلیٰ کار آ جائیں، آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اسلام کے ساتھ جڑنا ہے، رب کے ساتھ جڑنا ہے، نیک علماء دین کے ساتھ جڑنا ہے. ہم اسلام اور علماء دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آقا کریم فرما گئے تھے جو سورۃ کہف کی پہلی اور 10 آخری ایتیں یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آپ کو پتہ ہے دجال اگر آ جاتا ہے، جس نے سورۃ کہف کی آیات جس کو یاد ہوگی اس کو اس کے ماتھے پہ کاف فیر بھی لکھا نظر آئے گا، اس کے ماتھے پہ ایک آنکھ بھی نظر آئے گی. یعنی کہ پہچانے گا دجال کو وہی جس کے اندر نور ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا. اگر ہمارے اندر نور ایمان نہیں ہوگا تو ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور ہم اس کا فریب کا شکار ہو کے ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. ہمیں مرنے کا جو احساس آپ نے بتایا، مرنے سے پہلے اس کے درد کو، اس بھوک کو، اس تکلیف کو فیل کرنا ہے تاکہ اس درد فیل کو احساس کرتے ہوئے لوگوں کو اس درد سے محفوظ رکھیں. بھوک کا تصور کیا کہ لوگوں کو بھوک سے بچائیں، پیاس کا تصور کیا لوگوں کو پیاس سے بچائیں. اور سب سے بڑی بات نوری شومی نے جب کہہ دیا 2016 میں کہ روزہ جو ہماری باڈی کے اندر جو ڈیڈ سیل ہیں ان کو توڑ کے کھاتا ہے، بیماریوں کو کھاتا ہے، یہ کینسر سے ریلیف دیتا ہے، تو پوری دنیا آشش کر اٹھی ہے. اللہ کی ذات نے ہر مذہب میں روزہ اتارا ہے، ہر مذہب میں، اور ہمارے مذہب میں بھی اتارا ہے. جب ہماری فاسٹنگ جو ہے 10 سے 12 گھنٹے میں داخل ہوتی ہے، ہماری باڈی کے ٹوٹے سیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں روزے کا جو اصل سبق ہے، جو اصل روز کو لینا ہے اور اس سبق کو آگے لے کے چلنا، نہیں تو ہمارے لیے وہ سارا سبق فیل ہو جائے گا اور ہم نام رو ٹھہریں گے. صحیح. آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. اعجاز احمد خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اویس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سر جاتے جاتے دعا کروانی ہے، آج 27ویں رات بھی ہے، رمضان المبارک کا اختتام بھی ہو رہا ہے. تو وہ اتنی قیمتی ہستی بیٹھی ہوئی ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، ان کے ہوتے ہم ہاتھ اٹھا دیں گے، ہمارے بھی لفظ بیچ میں شامل ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رحیم کریم، اے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. اے میرے پاک رب، اے میرے پاک رب، ہم سے بہت ساری غلطیاں، ہم سے بہت ساری سستیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. ان سستیوں کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمارے اندر وہ تبدیلی لا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور عالم اسلام پہ جو اس وقت دکھوں کے پہاڑ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، میرے اللہ تو رحیم کریم ہے، ہماری اس میں مدد فرما. ہمیں وہ طاقت دے، ہمیں وہ شعور دے، ہمیں وہ سمجھ دے، ہم جو یہود و نصارہ کی سازشیں ان کو سمجھ سکیں اور ان کو سمجھنے کے بعد اس کا مقابلہ کر سکے. اے میرے رب ذوالجلال، پوری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور ایک کافر اعظم، ایک بدماشی اعظم دنیا کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگے لگا کے اپنی بدماشی کا سکہ ٹھوکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جس طرح فرعون کو دریائے نیل کے میں تم نے پتاسے کی طرح بھگو کے رکھ دیا تھا، اور جس طرح ہر دور کے
کے ظالم کو میرے اللہ تو نے اس کو پگھلا کے رکھ دیا, نشان عبرت بنا دیا تھا, اب ان کو بھی نشان عبرت بنا, ہمارے ملک پہ, ہمارے ملک کے عوام پہ اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے جو لوگ ہیں, میرے رب جلال ان کو ذلت سے نکال کر رفت عطا کرا, شان عطا کرا, انہیں وہ بلندی عطا کرا, اور مسلمانوں کو وہ عروج عطا کرا جو تو نے اس میں وعدہ کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, دجالی تہذیب اس وقت پوری دنیا پہ غالب ہے, اور غزوہ ہند کا وقت آ گیا ہے. میرے اللہ اب وہ مجاہد پیدا کر, اب وہ لیڈر پیدا کر جو اس میں ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں اس فتنہ عظیم سے نجات دلائیں. تو رحیم تو کریم, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین.